بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ارشاد فرما رہے انہو کانا فریقم من عبادی۔ اللہ آپ کی ان زبانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے قرآن سن کے سبحان اللہ کا ذکر بلند کیا ہے۔ دوبارہ سے میں آیت پڑھ رہا ہوں، انہو کانا فریقم من عبادی۔ انا کا معنی ہے شک نہ کرنا، ہو کا معنی ہے وہ، کانا تھی، فریق جماعت، من عبادی میرے اپنے بندوں کی۔ یہ جو دوست قرآن کے ان لفظوں پر تڑپے ہیں نا، اللہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ جانا نصیب کرے۔ لیکن میرے سردار ہو آپ سارے، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ آپ علم میں مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں مجھ سے بہت آگے ہیں آپ۔ میں نالائق نکما آہکر، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ اپنے بزرگوں کی سفید چادر پر ایک بدنما داغ کے علاوہ میری اوقات کوئی نہیں۔ لیکن یہ چھوٹی منزل نہیں ہے آیت میں جو بیان ہوئی ہے، اس آیت میں اللہ نے بندوں کو اپنا کہا ہے۔ یہ مقام بہت بڑا ہے شاہ جی کہ خدا بندے کو اپنا کہہ دے۔ پھر سے میں آیت پڑھتا ہوں، انہو کانا فریقم من عبادی، شک نہ کرنا وہ ایک جماعت تھی میرے اپنے بندوں کی۔ یار کیسے ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں خدا بندے کو اپنا کہہ رہا ہے۔ ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو۔ بشور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا۔ میرے بچے تھوڑی دیر موبائل سے باہر آ جاؤ یار، تھوڑی دیر موبائل سے باہر آ جاؤ، حقیقی دنیا میں تھوڑی سی دیر سفر کر لیں۔ انہو کانا فریقم من عبادی، شک نہ کرنا وہ ایک جماعت تھی میرے اپنے بندوں کی۔ یا اللہ تو جنہیں اپنا کہہ رہا ہے وہ خوش نصیب ہیں، لیکن انہیں تو نے اپنا کیوں کہا؟ اللہ فرمایا یقولون، وہ یوں کہا کرتے تھے، ربنا اے ہمارے پالنے والے، آمنا ہم تیرے ماننے والے ہیں، فاغفر لنا اگر ہم سے ہو ہی گئی ہے تو تو ہی معاف کر دے۔ پتہ چلا یہ ایک جملہ کہ اے پالنے والے معاف کر دے، بندے کو خدا کا اپنا کر دیتا ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر یار، میں نہیں بات سمجھا سکا تو آپ چپ رہ گئے ہیں۔ میں دوبارہ سے کہنے لگا ہوں، پتہ چلا کہ یہ ایک جملہ کہ اے پالنے والے معاف کر دے، بندے کو خدا کا اپنا کر دیتا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ اے پالنے والے معاف کر دے۔ آپ بول نہیں سکے، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ معصومین کا وظیفہ ہے۔ چلیں میں لفظ بدلتا ہوں، انبیاء کی تسبیح ہے پالنے والے معاف کر دے۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی، عالم بالا میں نا ایک آرڈر ہوا، فسجدو سارے آدم کو سجدہ کرو۔ اچھا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے بات مانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اب وہ منظر نہیں ہے جو میں دیکھ کر گیا تھا، ایک دفعہ میں پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں، شیطان نے اللہ کی بات مانی؟ چلیں ایک دوسرا آرڈر ہوا،
لا تقرب هذه الشجرة، آدم اس درخت کے قریب نہ جانا. آدم نے مانی. آپ نے ابے واری ہولی کیوں بولے ہو؟ سارے بولو نا. آدم نے مانی. اچھا مانی دونوں نے نہیں، لیکن دونوں کے نہ ماننے میں فرق ہے. شاہ جی شیطان نہ مان کر نا اللہ کو دلیلیں دے رہا تھا. انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. تیلی زمین کی طرف بھی جلائی جائے آگ اوپر کوٹتی ہے، میری فطرت بلند ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کو چبارے پہ جا کے بھی اوپر کو پھینکیں تو یہ نیچے کو آتی ہے. اس کی فطرت پست ہے. میں بلند فطرت اس پست کو سجدہ کرتا تو نہیں نہ جچتا. میرا خیال ہے برنالی شریف کے جٹوں میں سے کسی بابے کے پاس بھی شیطان آ جاتا نا تو وہ بابا بھی اسے کان سے پکڑ کے سمجھا لیتا، بدبختا آگ مٹی سے بہتر نہیں ہوتی. ہم جٹ بھی جانتے ہیں گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے. تیری آگ میں غداری ہے، ہماری مٹی میں وفاداری ہے. ایک تے مندہ نہیں تے تو دلیلاں دیندہ ہے. اب جناب آدم نے نہیں مانی تو اللہ فرمائے فَنَّسِيَّ، آدم بھول گئے ہیں نا. آدم تیرے پتر صبح سیری کھا کے 11 بجے فریج کھول کے بوتل پانی دی پی کے بھی کسی مفتی نو فون کرن گے نا قبلہ میں بھول گیا تو وہ عالم ہو کے آکھے گا پتر کوئی نہیں تیرا ٹوٹا نہیں، بھول جانا غلطی نہیں ہوا کرتا نا، بھول جانا تو غلطی نہیں ہوا. ٹھنڈا رہ گئے ہو، مجھے نہیں مزہ آیا. میں دوبارہ ایک آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرمائے آدم لم نجد لہو عزما، میں نے تیرے دل میں گناہ کا ارادہ نہیں پایا. یہ مطلب ہے تہاڈا ابا تے نہ من کے بھی معصوم ہے. او یار آدم معصوم ہے، معصوم دے پترو بولو نا، آدم معصوم ہے. بول دے کیوں نہیں پہ آدم نہیں آوازے. اچھا پھر سنو یار، اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، شیطان تیرے تے لعنت ہے، بڑا لعنتی ہے تو. انکا رجیم، بڑا مردود ہے. انکا من الصاغرین الذلیلا فاخرج، جنتی چو دفع ہو جا. آدم سے کہا اہبتو، آپ بھی تشریف لے جائے نا. ادھا مطلب ہے لفظاں دا فرق ہے، کڈیاتے دعا نو سو نہیں بولے ٹھنڈا رہ گئے ہو. میں پھر رکھنا چاہنا یار، پیچھے منی دعا نہیں تے اللہ کڈیا بھی دعا نوے تے دوویں زمین تے اترے نے. ایک استاد ملائکہ ہو کے لانتی ہو گیا، ایک نہ من کے کل بھی معصوم رہا اج بھی معصوم ہے. دونوں وچ فرق اسے گل دا سی پالن آلیا معاف کر دے. نہیں مزہ آیا؟ آپ کے ابا آدم کے الفاظ ہیں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کیتا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ساڈا تیلا نہیں بچدا، بچ دے تائیاں جے تو معاف کر چھڑے. دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معصوم قبلہ ابراہیم کو جانتا ہے ان میں سے کو بندہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں 5% بندے ابراہیم کو جانتے ہیں، باقی چپ رہ گئے. آپ کے نبی مصطفیٰ محمد بادشاہ کے درود میں جو عد کا پائی وال ہے نا اسے ابراہیم کہتے ہیں نا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جو کعبے کی دیواریں بلند کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں نا. ٹھنڈا بولے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جس کے منہ سے حج کا اعلان کروایا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں نا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس کے حج اور عمرے کی قبولیت کے لیے جس کے پاؤں کے نشان پر سجدے کروائے جائیں اسے ہی ابراہیم کہتے ہیں نا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب جسے اپنا یار کہہ کے بلائے. آپ چپ کیسے رہ گئے ہیں بھائی؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، جس کے بیٹے کی ادا کو قربانی بنایا جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں نا. دیکھیں جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے کم و بیش لاکھ نبی نکلے اور دوسرے بیٹے کی پشت میں سے سارے نبیوں کا امام نکلے، وہ چھوٹا بندہ تو نہیں نہ ہو سکتا. اب جس کا ایمان ہے حضرت ابراہیم کسی وڈی شخصیت کا نام ہے، وہ بولو نا ابراہیم وڈا بندہ ہے نا. ذرا سارے بولو ابراہیم وڈا بندہ ہے نا.
عشاء میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ہے، عشاء کی نماز میں آپ نے پڑھا ہے ربنا اغفر لی، معنی یہ ہے اے پالنے والے مجھے معاف کر دے۔ یہ کسی گناہگار کا جملہ نہیں، محمد کے دادا کا جملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انی ظلم، موسیٰ قبلہ موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، میں نے تجھے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے، تو میرا رسول ہے۔ اتنا بڑا بندہ جس سے اللہ کلام کرے اور وہ کھڑا ہو کے کہے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پالنا لیا منو معاف کر دے۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے۔ بیت اللہ کا سین ہے، کعبے کی دیواریں ہیں، ایک ہستی ہے، اس کے چہرے پر یوں نقاب ہے اور وہ کعبے کی طرف منہ کر کے رو کے کہہ رہے ہیں پالنا لیا معاف کر دے، پالنا لیا معاف کر دے، پالنا لیا معاف کر دے۔ بندے طواف کرتے ہوئے بھی پریشان ہیں، یار پتہ نہیں کنا کو گناہگار ہے، نکرے لگ کے رون والا کنا کو گناہگار ہے، کنے گناہ کر کے آگئے اور روئی جا رہے ہیں پالنا لیا معاف کر دے، پالنا لیا معاف کر دے۔ رونے والے کی چیخ نکلی پالنے والے معاف کر دے، زمین تے بے ہوش ہو کے ڈگ پہ بندیاں طواف چھڑ دیتا، طواف چھڑ کے وہ دیوال چولیاں چک کے منہ کر کے کہنے لگے یا اللہ انہوں معاف کر دے، پتہ نہیں کنا کو گناہگار آ گیا یا اللہ، مولا یہ کنے گناہ کر کے۔ حسن بصری کعبے کا طواف کر رہے تھے، حسن بصری دے دلے چاہیا میں ویکھن تے سی ہے کونے۔ حسن بصری جدوں آئے آ کے وہ پردہ اتاریا تے وہ کوئی ہور نہیں سن امام حسین دا پتر امام زین العابدین نہ نکل آیا۔ زین العابدین، امام زین العابدین۔ حسن بصری آگے پیران دیاں تلیاں جسنیاں شروع کیتیاں، پانی پیش کیتا، امام زین العابدین دی اکھ کھلی۔ حسن بصری نو ویکھ کے آندے نے حسن بصری تو اللہ دا بڑا ہی نیک بندہ ہے، رب نو کہہ دیاں والا زہرا دے پتر نو معاف تے کر چھڑ، حسین دے پتر نو معاف کر چھڑے۔ حسن بصری آکھیا جی آکھاں علی دے لال نو معاف کر پلے ہی ککھ نہیں رہندا، تے جی دعا نہ منگا تے چنگا پلا بے ادب ہو جانا میں کی کراں۔ حسن بصری کعبے وال منہ کر کے اندر نے پالن آ لیا امام زین العابدین دے صدقے ساڑھے ساریاں دے گناہ تے معاف کر دے۔ آپ نہیں بولے یار مجھے شعیب نبی سامنے آ رہے ہیں، شعیب نبی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ سنو اے میں شعیب نبی اعلان کرنا جڑا بندہ ایک واری آگ چھڑے نہ پالن نہ لیا معاف کر دے، شک نہ کرنا اللہ اس پہ رحم بھی کرتا ہے، اسے پیار بھی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ٹھنڈ نہیں پئی تواڈے نال گل کر کے، ٹھنڈا بولے ہو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جدوں اونٹنی کڈی ہے نا تے اونٹنی نکل آئی ہے تے لویا تپیا ویکھیا نا صالح علیہ السلام تے صاحب لایا ان سٹ مار لینی چاہیے۔ صالح فرماتے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ ویکھ لئی جا اونٹنی ہن تے آکھو معاف کر دے، جڑا آکھے گا نا معافی دے دے شک نہ کریا جے اللہ انہوں اپنے قریب کر کے اودیاں دعاواں قبول کر لے گا۔ یا اللہ میں راضی ہو گیا انہیں نہ بندیاں تے تو انہاں نوں مدینے لے جا سونیا ایک واری۔ میں ایک واری پھر اکھل لگا سورہ ہود ہے 11واں سورہ تیسری آیت ہے انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى۔ اللہ فرماتے ہو جڑا بندہ ایک واری سچے دل نہ لاغ چھڑے معاف کر دے میں اللہ اسے متاع حسنہ عطا کرتا ہوں، لوگ دے کفن دیاں تنیاں بندے ہون گے میں پھر بھی سپلائی دیاں گا۔ یوتی کل ذی فضل فضلہ، اوے میرا اللہ فرماندہ ہے تو انہوں فضیلت چاہی دیئے نا، شان چاندے ہو نا، مرتبہ چاندے ہو نا، بندے عزت کرن چاندے ہو نا، مالک بڑا دل کر دے شان ہوئے۔ اللہ بندہ یوتی کل ذی فضل فضلہ، آنکھوں معاف کر میں تواڈی شان ودا دیاں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام
حضرت ہود نبی ہیں، قوم عاد سامنے ہے، فرماتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور میں عاد قوم نو ہود نبی اعلان کرنا تواڈے وچوں جڑا بندہ سچے دل نال آکھے گا پالن والیا معاف کر دے، شک نہ کریا جی اللہ تواڈا ہاتھ عرش دے خزانیاں وچ پا دے گا۔ اللہ تواڈا ہاتھ عرش دے خزانیاں وچ پا دے گا۔ اجی آیت مکی نہیں، اگے چل دیئے۔ اللہ فرماندا ہے ہود نبی قوم عاد نو آکھیا سی بیٹا پیچھے نہ دیکھیں، پیچھے نہ دیکھیں، یزدکم قوتن الی قوتکم، اللہ فرمایا سی ماڑے ہو جی ربا ماڑے بندے ہاں تے پھر تسی آکھو نا معاف کر، میں وعدہ کرنا جے ماڑے ہو نا تے تگڑا کر دیاں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا خطبہ ہے سورہ نوح میں، 71 نمبر سورہ ہے، 10ویں آیت ہے، پڑھ لوں؟ نہیں پڑھنی تسی چپ کر کے بیٹھے ہو یار، اس جوانی دا کی کرنا جڑی قرآن لئی نہیں بول پا رہی بھائی؟ میں دوبارہ چانس دینا جڑے سٹیج تے بیٹھے نے، زمین تے بیٹھے ہو، جدا دل کردہ ہے میں پڑھ لواں سبحان اللہ سناؤ سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، جیڑا بندہ ایک واری آندے نا پالن آلیا معاف کر دے، شک نہ کریا جی او دا منہ بند بعد چوئے گا، رب دے پچھلے گناہ پہلے معاف کرے گا۔ قبلہ آیت ختم ہو گئی، آگے گول دائرہ ہے، اس سے اگلی آیت ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ او دے گھر شراٹے دا می کلے گا، اللہ او دے گھر شراٹے دا می کلے گا، اللہ او دے گھر شراٹے دا می کلے گا، اللہ او دے گھر شراٹے دا می کلے گا، اللہ 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 راضی ہو جا، گناہگار بیٹھے ہیں، اللہ او دے گھر شراٹے دا می گھلے گا، اللہ او دے گھر۔ یہ می کیا ہے؟ سورہ فرقان ہے، 25واں سورہ، 48ویں آیت ہے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہے جس نے ہواؤں کو جاری کیا، بشرم بین یدی رحمتی ہی، یہ ہوائیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جڑا پانی لتھ دے نا بدلاں تو وہ میری رحمت ہے۔ یہ دا مطلب ہے می اللہ دی رحمت ہے، می اللہ دی رحمت ہے، می اللہ دی رحمت ہے۔ بیٹا بولیں گے تو آگے چلوں گا، می اللہ دی رحمت ہے۔ اجی آیت مکی نہیں، اللہ فرمائے ما انتہورا، یہ آگے دھرتی نو پاک کر دے، یہ دا مطلب می اللہ دی وہ رحمت ہے جڑا زمین نو پاک کر دے۔ ہون حضرت نو فرمائے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا، جڑا بندہ ایک واری سچے دل نال مسلے تے بہ کے آگ چھڑے پالن آلیا معاف کر دے، اللہ فوراً دے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ او دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے می ونگر گل دے، اللہ او دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے می ونگر گل دے، اللہ او دے گھر اپنیاں رحمتاں شراٹے دے می ونگر گل دے۔ تے جنہ دے ابے آکھن نہ معاف کر دے اللہ پترانو پاک کر دیندے، جنہ دیاں ماواں آکھن معاف کر دے اللہ دھیاں پاک کر چھڑدا ہے۔ پتہ چلا بزرگوں کا مصلی پہ بیٹھنا اولادوں کا فائدہ ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ، میں پھر بات کو کہہ رہا ہوں، میں نہیں واضح کر سکا۔ پتہ چلا وڈیرے مصلی تے بہن تے اولاداں پاک ہو جاندی ہیں۔ پتہ چلا وڈیرے مصلی تے بہن تے اولاداں نو فیض ملدا ہے۔ شاہ جی بندے ڈانگا لے کے ساڈے پیچھے پہ گئے نے، کل خانی کیوں کراندے ہو؟ دشواں کیوں کراندے ہو؟ چلیسواں کیوں کراندے ہو؟ ابا تے تہاڈا فوت ہو گیا، تہاڈے پڑے کلام دا انہوں کی فائدہ ہون لگا ہے۔ اے کی ہوئے حضرت نو کی پہ آندے نے، ماں پیو مسلے تے بہن اولاداں نو فیض ملدا ہے۔ تسی ٹھنڈا بولیو، میں پھر اکھن لگا بزرگ مسلے تے بہن اولاداں نو فیض ملدا ہے، تے جے جوان مسلے تے بہن تے وڈیرے بخشے جاندے نے۔ تواڈے کھاریاں تے لالا موسیٰ دے ڈاکٹر تواڈی نبض پھڑ کے نہیں آندے، بیماری تیرے پیو نو تے نہیں، تیرے دادے نو تے نہیں،
ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨ ਗਈ ਏ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਗੰਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ جسے سمجھ آئی ہے بولو میں کیا کہہ رہا ہوں یار، پھر سے میں اور بزرگ مسلے تے بہن اولاداں نو فیض ملدا ہے۔ اچھا تانوں پتہ ہے ایک نبی تے ولی سفر پہ کردے سن۔ اچھا ایک پنڈوں لنگے نے تے انہاں نو بھوک لگی سی تے انہاں کھانا منگیا ہے، لیکن پنڈ والیاں کھانا نہیں کھوایا۔ ایک باری سارے آکھو بلا پنڈ والیاں کھانا، انتظامیہ کوئی نظر کوئی نہیں ہوندی بھی بیٹھی ہے کدھر بیٹھے ہو۔ وہ نہ اتھے یتیماں دے مال نو خطرہ سی اس پنڈ وچ، اس پنڈ یتیماں دے مال نو، جتھے مہماناں دی عزت نہ ہوئے اتھے یتیماں دا مال محفوظ نہیں رہندا۔ میں کوئی گل کر گیا جو سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے، نہیں آئی تے کوئی گل نہیں، اگے چلنے ہاں۔ ہن مہمان جڑا ہے وہ ویسے طبیعت دا شریف ہے تے بیٹھا ہے، ورنہ جتھے مہماناں دی عزت نہ ہوئے اتھے یتیماں دے مال محفوظ نہیں رہندے۔ اچھا بھئی وہ پنڈ کھانا نہیں کھوایا تے نبی تے ولی نبی نو آکھیا جی گارا بناؤ، اے پنڈ دی ایڑی کندھ ٹہندی ہے نا بھئی اسی بنا کے جانی ہے۔ میرے سرداروں اے 10-10 کروڑ دی گڈی تے پیر ہوندے نے تے وہ 4-4 لاکھ نظرانہ لے جاندے نے سوشل میڈیا دے پیر، وڈے وڈے پیر 4-4 لاکھ نظرانہ لے جاندے نے۔ یہ جڑے 4 لاکھ نظرانہ لے جاندے وہ پیر نے نا، تے جنہاں نو پورا پنڈ روٹی بھی نہ کھوائے وہ پھر پنڈ دی کندھ بنان ولی جو ہوئے پھر یار۔ جنہوں سمجھ آئی انہوں میں آنا تیری کیا بات ہے بھائی، جنہوں نہیں سمجھ آئی میں ہوں دوبارہ نہیں آکھنا چاہتا۔ چلو ہوں میں نو اگے ٹورن دیو۔ کندھ بنان تو بعد نبی نے ولی نو پوچھے ہے یہ کندھ کیوں بنائی ہے خضر؟ حضرت خضر فرمانے جناب وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِی الْمَدِینَہ، اس شہر دے 2 یتیم بچے نے، 2 نے، ایک پیو دی اولاد نے تے کندھ انہاں دیئے۔ اچھا بھئی 1 منٹ ٹھہریا جے، 2 پرا، ایک پیو دی اولاد تے یتیم تے ایسے شہر دے تے کندھ دے وارث، اٹس کال دا پریزنٹ، علم حال ہے۔ پتہ چلا قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ ولی کو علم حال عطا فرماتا ہے۔ ہن ولی کہنے لگے وَقَانَا تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا، یہ جڑی کندھ ہے نا یہ دے تھلے کوئی خزانہ ہے اندر، یہ ان علم غیب ہے۔ اچھا بھی مولوی ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، قرآن منوار ہے ولی کو دیوار کے نیچے کا علم بھی ہوتا ہے۔ نہیں بھائی ٹھنڈا بولے ہو کوئی گل نہیں۔ ہون ولی کہنے لگے وَقَانَا أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ ولی تھا، یہ ماضی ہے۔ پتہ چلا ولی کو حال کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے اور غیب کا بھی علم ہے۔ ہن نبی ولی کہنے لگے وَقَانَا اگر یہ کندھ نہیں بنائیں گے تو گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لیں گے، یہ مستقبل کا علم ہے۔ پتہ چلا ولی کو حال کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علم ہے اور غیب کا بھی علم ہے۔ اچھا بھئی اب یہ سارے علم یہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَا، یہ علم لدنی ہے اور میں خدا نے اسے عطا کیا ہے۔ مالک وجہ فرمایا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہماری خاص رحمت کا صدقہ، ہماری خاص رحمت کا صدقہ، ہماری خاص رحمت کا صدقہ۔ اے اللہ تیری خاص رحمت کون ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یا اللہ خضر کو یہ علم کیسے ملا ہے؟ فرمایا محمد 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 محمد
محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। नहीं बेटा उठ के खड़े हो, ज़ियारत कराओ। कौन बोल रहा है यार? जरा दोबारा नारा लगाओ, मैं देखूं कौन बदनसीब चुप बैठा हुआ है। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, आपको इज्जत अता फरमाए, आप सबको बरकत अता फरमाए, आपका बैठना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। मालिक मैं राजी हूं, मैं खुश हूं आपका सब पे, मैं बड़ा खुश जा रहा हूं। मैं फिर से अर्ज करना चाह रहा हूं, वकाना अबूहुमा सालिहा, इन बच्चों का बाप वली था। शाह जी मुफस्सरीन क्या कहते हैं कि दादे के दादे के दादे के दादे का दादा वली था, 10वीं नस्ल में वली था। किबला 10वीं नस्ल में वली हो तो उसकी नेकियों का फैज़ कब्र से निकलकर नस्ल के इतने इतने यतीमों को मिल सकता है, तो बेटा कुरान पढ़े तो अब्बे को कब्र में नहीं मिल सकता होगा। तो फिर मानो ना, अगर बुजुर्ग मुसल्ले पे बैठे तो औलादों को फैज़ मिलता है। आप चुप है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? अगर बुजुर्ग मुसल्ले पे बैठे औलादों को फैज़ मिलता है, बच्चे मुसल्ले पे बैठे तो बुजुर्गों की। मुझे बाबा फरीद याद आ रहे हैं, कोई नहीं याद आए, भूल गए हैं, घर जाके याद आए। नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। ये सारे बंदे चुप है, ना सिर्फ नाता सुनिया ने शेर शूर सुन के बैठ के तसल्ली। मुझे जाने दे, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, मैं जाना चाहता नहीं। मुझे मजा आया, जो चिश्ती बैठा है वो बाबा साहब के नाम पे कैसे चुप रह गया। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पाक पतन वाला फरीद याद आ रहा है। चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद किबला बाबा साहब बैठे ने, बंदे आंदे ने आके दुआ मंगवांदे ने। शाह जी मंजर है कि बाबा साहब हथ मूंह ते लैके आंदे ने ते मंगवान वाला मुस्कुरा पिंडा, लगदा कबूल हो गई। ये मंजर बंदे एक ने देखा कि यार सारा दिन फरीद ने जदों इंज कीता है ना, इत्थों हथ इत्थे बाद च आया, रब कबूल पहले की थी। ये कबूलियत का मंजर देख करना। शाम को बाबा साहब घर जा रहे हैं, उठ के डेरे से उठ के घर जा रहे हैं, कदम पे हाथ रख के एक नौजवान ने कहा, सरकार अल्लाह ने आपको बड़ी शान दी है हजूर, बड़ा मकाम है सरकार आपका, आपकी बड़ी शान है सरकार, आप जो कहते हैं खुदा मान लेता है, आप जो मुंह से निकालते हैं अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। बाबा साहब ने फरमाया, बेटा ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे शेख कुतुबुद्दीन का फैज़ है। मैंने 28 साल पहले, हजरत चुम के जी पाया जी, मैंने 28 साल पहले ख्वाजा कुतुबुद्दीन के हाथ पे हाथ रखा था तो मेरे पीर ने कहा था, फरीद वादा कर, जो अल्लाह आखेगा वो ही करेगा ना। 28 साल मैं उवें कीता है जिवें उन्हें आख्या है, बड़ा करीम है, हुण जिवें फकीर आंदा है उवें ही कर छड़दा है। अंदर जनाब बाबा साहब दी वालदा पाक अम्मा जी सरकार बैठियां सन। उन्होंने पता लगा कि बन्ने बाबा साहब नूं किसी आख्या जी तुसी बड़े वली हो, तो उन्हें आख्या जी ये मेरे पीर दा फैज़ है। बाबा साहब शाम नूं अंदर गए तो आवाज़ आई, फरीद उराए ना, फरीद उराए ना। और गल सुनो, तुहाडे च कोई चौधरी बैठा है, कोई अल्लामा बैठा है, कोई नकीब साहब ने, तो कोई नाथ खान साहब ने, तो कोई पीर साहब ने। ये आवाज़ सारे नूं आउंदी है, घर पुत्र आ गए हैं। गल सुनो, इस आवाज़ की कदर करिया जी। ओए सखी शाह, ये आवाज़ चोखी देर नाल नहीं हो रही। जेड़ा इस आवाज़ नूं राज़ी ना कर सकिया, वो रब नूं भी राज़ी नहीं कर सकेगा। मैं फिर प्याना, ये बड़ी कीमती आवाज़, किबला इन पता है चंगी तरह। हर रात नूं जाके सवेरे जो मां दे पैरों ते जाके नजराना रखी दा ना, पुछदियां नहीं कित्थे सा राती, आखिद अम्मा जी याद नहीं, भूल गया, सच्ची मुच्ची नहीं याद हुंदा। बड़ी कीमती आवाज़ है। फरीद जी मां जी उराए ना, नश के आगे पैनश बैग जी सरकार, मां जी जी अम्मा। ये
ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਏ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ? نہیں ماں بڑی دنیا مرید ہوئی ہے, بڑی دنیا بیعت ہوئی ہے. فرید جی ماں جی یہ پھر سارے فرید ہو گئے نا کہ تو کلا ہی ہے؟ نہیں ماں فرید تے میں کلا ہی. او پتر جے تو کلا فرید ہے تے پھر سارا کرنٹ تیرے پیر دا ہوندا نا تے دو چار فرید اور بھی کر لیندا. تے جے تو کلا ہی فرید ہے تے پھر من نا تیری ولایت وچ کو تیری ماں دا بھی ہاتھ ہے نا. اماں جی اماں جی اماں جی بیٹا تواڈی خیر ہوئے جناب, تواڈی آل اولاد مدینے روے جی, پکی پکی وسدے رہو جی, تسی جیوندے رہو. اماں جی تواڈا کی ہاتھ ہے؟ فرید جی ماں میں پتر کدی تینوں دودھ نہیں پیایا جنی دیر تسبیح پوری نہیں سا کر دی. پالن آلیا معاف کر یار, میں چلیا مینوں جاندے جاندے ایک واری سارے بندے سنا نہیں دیندے پالن آلیا معاف کر. نہ سبحان اللہ نہ آکھو, آکھو پالن آلیا معاف. اچھا چلو تسی نیک بندے ہو, شریف لوگ ہو, تسی وڈے لوگ ہو, چلو میری شکل ہی ویکھ لو, میرل ویکھ کے آکھ چھڈو سو معاف کر دے. آکھو سارے پالن آلیا. سنو اے میرے سردارو, رب پیاندا جے انہا ربی قریب, میں تینوں نیڑے لالاں گا جی آکھے معاف کر دے. آکھو ذرا سارے پالن آلیا. نہیں آواز آئی, ایک واری سارے آکھو. اے بندہ جے چپ بیٹھا یار, انہوں آکھو آکھے پالن آلیا. او منوں ویکھ کے آکھ چھڈو یار پالن آلیا. سارے آکھو بھی پالن آلیا. اللہ اندے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ مال دے ذریعے مدد کرے گا. نہیں بولے میرے نال یار. اللہ مولانا صاحب سن پچھلے سال ہی تھے میرے نال فاضل سن, آؤ جی تہاڈا ٹائم آ گیا. یہ میرے نائب خطیب نے اتھوں دے مولانا عدنان صاحب تے مینوں لے کے آئے نے. ہن مینوں کہنے لگے خدا دا واسطہ نہ جائیو. میں ٹر چلیا تھا, میں کہا یار میرا ٹائم مک گیا ہے, لیکن پھر میرا بھی دل نہیں سی کردا انہاں کولوں جانتے. مولانا صاحب ایتھوں سانوں تساں پڑھ کے سنانا ہے ذرا. ایک واری سبحان اللہ سناؤ بھائی سارے. حضرت صاحب مائک پڑھو تے ایتھوں پڑھ کے سناؤ ہے کی لکھیا ہے. اے لو جی, ایتھوں جناب ایتھوں مائک پیش کرو جی قبلہ نو. جناب حضرت ایک منٹ حسن ٹھہر, ایک منٹ ٹھہر. اے چپ بیٹھے نے, تسی نہ پڑھو. چلو ہون پڑھو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, مولانا صاحب تواڈے علاقے دے نے تے انہاں قرآن پڑھ لیا ہے, قرآن چک کے کھلوتے نے. کہ ایک شخص آپ کے پاس ایک آیا. منٹ ٹھہر جو قبلہ, انہاں نوں اہمیت تے سمجھ آ جائے. عالم آدمی قرآن چک کے کھلوتا ہے, چپ بیٹھے نے یار. اچھا مولانا کی بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, کوئی نہ اٹھ کوئی نہ اٹھے. اور تسی بیٹھ جاؤ سارے, بیٹھ جاؤ سارے, میں جو اٹھ پہ بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں. اچھا جی قبلہ کی پہ فرماندے ہو؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, او فرماندے نے امام حسن بیٹھے سن. یار مولا علی دے گدی نشین تے بھی کچھ بندے نہیں بولے. یہ نبی دے پنجویں خلیفے تے چپ کیتے ہو بھائی. سبحان اللہ. آپ نہیں سبحان, آپ تو نائب خطیب ہیں, آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا. میں دیکھتا ہوں کون چپ ہے. اس ساری دنیا دے امام دا نام حسین ہے, لیکن حسین اٹھ کے جدیاں جتیاں سدیاں کرے او دا نام حسن ہے. ہون دسو جی کون بیٹھے نے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماندے نے امام حسن بیٹھے سن. پھر جی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, بندہ ایک آیا ہے علی دے پتر کو, اور اس نے قلت بارش کی شکایت او شاہ کے کہ سرکار سیدو می نہیں پیندا پیا, قحط ہو گیا ہے, ڈنگر مردے نے پہ, کوئی دعا کرو بارش ہو جائے. پھر جی
آپ نے استغفار کا حکم دیا. امام حسن فرمایا جا گھر جا کے تسبیح کر پالن والیا معافی دے دے مینہ پہ جائے گا. اچھا جی دوسرا آیا اس نے دوسرا آیا. مولانا آرام نہ لیڈی جلدی نہیں, دوسرا آیا ہے. ایک کوئی چھوٹی گل ہے, دوسرا آیا ہے. یہ چپ بیٹھے نے, دوسرا آیا ہے. مولانا کوئی نہیں آیا, رہن دیو. بولو سارے, دوسرا آیا ہے. اچھا جی پھر اس نے تنگ دستی کی شکایت کی. او شاکے کہ سرکار سیدو اولاد رسولو کاروبار نہیں چلدا پیا, رزق روزی برکت کوئی نہیں رہ گئی. پھر جی اس نے تنگ دستی کی شکایت کی, اسے بھی یہی حکم فرمایا. امام حسن فرمایا جا کام تے جان لگیا تسبیح کریا کر, پالن والیا معافی دے دے, اللہ تیری روزی چ برکت دے گا. پھر جی پھر تیسرا آیا. تیسرا آیا. اجے نہیں آیا, آ گیا تیسرا. اٹینشن پلیز. نا 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 انج نہیں کرنا ہے, کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا, قرآن کھلا ہے. اچھا جی پھر تیسرا آیا. اس نے قلت نسل کی شکایت کی. اس آ کے آخیا سرکار اللہ پتر نہیں دیتا, علی دے لال بیٹھے ہو, دعا کرو امام پاک اللہ پتر ہی دے چھڑے. اچھا جی اسے بھی یہی حکم فرمایا. امام حسن فرمایا جا میاں بیوی بہ کے تسبیح کرا کرو, پالن والیا معاف کر دے, اللہ تیرے گھر منڈیاں دی لائن لا چھڑے گا. اچھا جی پھر چوتھا آیا. چوتھا آیا. اے پہلی واری آ گیا. راضیاں اللہ دی قسمیں راضیاں, اندروں راضیاں, وچوں خوش ہو گیا وہاں, انتظامیہ تے نہیں, سامعین تے راضی چلے وہاں. انتظامیہ نے انہوں ویکھاں گا اگلے سال ٹائم دینا ہے کہ نہیں دینا, حساب لان اگلی واری کی کرنا نے. اچھا جی چوتھا آیا. اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت. پھر آکھو نا جٹ آ گیا پنڈوں. لیکن پہلی گل تے وے کہ مینوں لگدا ہے کہ جڑے بندے امام حسن دے ویڑے آئے نے آ کے دعاواں لیندے نے پہ, انہاں نوں راج کو مولوی نہیں کوئی رات دا ٹکریا. نہیں تے وہ آندا پتر اللہ دینا ہے, فصل اللہ دینی ہے, کاروبار اللہ دیندا ہے, اولاد اللہ دیندا ہے, تو شہیداں دے بوئے تے جا کے بہ گیا ہے. یہ دا مطلب بھی مولویاں دی گل کوئی نویں ٹری ہے. اے مولانا صاحب نے کوئی پرانا ہی کھاتا کھولے ہے کہ سیدہ کولوں دعا لینا شرک نہیں ہے, آل محمد دے گھر دی کسے سنت دی ذکر ہوندا ہے پیا. یا میں نا صرف دعا کر سکنا کہ اللہ او دا موبائل جڑا نا پانی چ ڈگ پوے باتھ روم وچ او موبائل, بس اے دعا اے دے واسطے کہ اے دا موبائل باتھ روم میں ڈگے کدھرے تے ٹپ پہ ڈگے تے بعد ٹھیک ہو جائے. ویسے کوئی ایک ادھا پرزا ٹھیک ہون تو بعد, بس اینی کوئی دعا ہے تیرے واسطے. یعنی موبائل وچ کھب گیا ہے کرسی تے بیٹھ کے. دیکھیں مجھے اجازت دے میں آگے قرآن پڑھوں. گل کی ہوندی ہے پئی پالن والیا معاف کر دے. مولانا باقی واقعہ جمعے میں سنا دیجیے گا, یہ کافی لمبا ہے, آپ باقی سنا دیں گے. آپ گل کی ہو رہی ہے پالن والیا معاف کر دے, آندے نہیں پہ. خوش نصیب زبان ایک وری سناؤ کی گل ہوندی ہے پئی. اللہ فرماندا ان ربی رحیم ودود, میں تواڈے تے رحم کراں گا. رحم سمجھ دیو, ماں دے پیٹ چ ایک پرزا ہے انہوں رحم آندے نے. اتھے بندے نو ٹینشن کوئی نہیں ہوندی, نہ کمان دی تے نہ لیان دی تے نہ کھوان دی. اے دا مطلب ہے جڑا مصلے تے بہ کے آندا نا معاف کر دی, اللہ اودیاں ٹینشناں مکا چھڑدا ہے. ان ربی قریب مجیب, خدا دعاواں قبول کر کے نیڑے لا لیندا ہے. بولے نہیں پالن والیا معاف کر دے. آکھو نا پالن والیا اللہ پتر دیندا ہے. یمددکم بیاموال, اللہ مال کے ذریعے مدد کرتا ہے. وبنین, اللہ بیٹے عطا کرتا ہے. اولاد ہے تو فرما بردار کرتا ہے. ویجعل لکم جنات, اللہ جنت میں کوٹھی دیتا ہے. ویجعل لکم انہارا, اس کوٹھی میں نہریں جاری کرتا ہے. سورہ زاریات پڑھ لواں جے اجازت دیو تو 51 نمبر سورہ ہے, اور 17 نمبر آیت لین لگا, 18 نمبر آیت لین لگا, 19 نمبر آیت لین لگا. اللہ فرمائے کانو تھے قلیل تھوڑے,
من اللیل رات کو ما یہجعون منجے چھڑ کے مسلے تے بہ رہندے سن میرے لئی وبالاسحاری تے جدوں وڈی سحری دا ٹائم ہوندا سی نا ہم یستغفرون تے او چولیاں کھلار کے آندے سن معاف کر دے. نہیں میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ عامت الناس کے لیے بات نہیں ہوگی, اگر یہ رل جائیں تو ان کی مہربانی ہے, نہ رلیں تو مجھے شکوہ نہیں ہوگا. میں بات آپ سے کر رہا ہوں. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, ساری رات مسلے تے بہندے نے اللہ ضمانت دے چھڑی ہے. اللہ آندہ ہے میں پیانا مسلے والے بندے نے ساری رات رک جانا بیٹا رک جانا. وبالاسحاری ہم یستغفرون تے اللہ آندہ جدوں شہری دا ٹائم ہویا ان بندے کٹھے ہوئے نے انہاں دے آسے پاسے تے او مینوں آندے نے معاف کر دے. یعنی اللہ آندہ ہے او بندے نے جڑے ساری رات مسلے تے بہ کے بھی بندیاں چاہندے نے اے تے نیک لوگ نے معاف کر دے, ساڈے ورگا گناہگار جو کوئی نہیں. اے جی او منزل پاک پتن والے فرید دی بندیاں چ بہ کے اندر کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس گناہیں پریا میں پھراں لوگ کہیں درویش کمال ہے. اچھا چلو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ فرماندا ہے بندیوں نے انہاں دے بوئے تے کو سائل آوے انہوں خالی جان نہیں دیندے بلکہ انہوں دے کے بھی سمجھ نے اسی کولوں نہیں دیتا ساڈے مال وچ دا حق ہے جڑا آ کے لے چلے آئے. وفی الارض آیات للموقنین, زمین پر نشانی ان بندوں کے لیے ہے جو یقین والے ہیں. ان سارا مجمع مینوں یقین دی ضمانت دیو گے تے میں اگلی آیت پڑھاں گا نا. میں من گیا تواڈے مجمع نو بندے یقین والے بیٹھے نے مالک ان دسنا کی گل ہے. شاہ جی میں محبوب شاہ جی میں ریڈ لائن پر ہوں, ریڈ لائن پر لائیو ٹرانسمیشنیں چل رہی ہیں, موبائلوں میں کیپچر ہو رہا ہے, دنیا کے علماء تک بات جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں کس منزل پر ہوں. اللہ اگلی آیت میں کہتے ہیں وفی انفسکم, شاہ جی اللہ پہ اندر وہ پھر آپ تواڈے ویچے ہوئے وہ پھر آپ تواڈے ویچے ہوئے. میرا دل کردا ہے مائک تو پراؤں کہ کان وچ گل کر لواں. وفی انفسکم اوئے آپ تواڈے ویچے ہوئے افلا تبصرون, او تانوں دسے یا نہ دسے ہوئے. اس آیت کا تفسیر آیت سے کر لوں اگر آپ اجازت دیں. سنریہم آیاتنا, اللہ کہتے ہیں میری نشانیاں تیرے انفس میں ہیں, مجھے پانا ہے اندر بینی دل علوم انبیاء, دل کی کتاب کھول تجھے نبوت کا علم سیکھنے کو ملے گا. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدے اپنے آپ نو پڑھیا نا, جا وڑنے مندر مسیتی کدے اپنے اندر وڑیا نا, ایویں روز شیطان نہ لڑنے کدے نفس اپنے نہ لڑیا نا. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹھا پھڑیا نا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اقبال کہنے لگے تینوں میری تقریر دی سمجھ نہیں آؤندی, نہ سن جیڑا اندروں بول دے انہوں تا سن. سلطان کہنے لگے اندر بوٹی مشک مچایا, اندر 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 مولا علی ہے, کوفے کی مسجد ہے, ممبر ہے. علی کہنے لگے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس کھوجیا اپنے اندر دا اس پایا پیت کلندر دا. وفی انفسکم افلا تبصرون. من لگتا ہے میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا. حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں, خدا ملانا وہاں بھی توہار بیٹھے ہیں. اچھا نہیں پڑھنا رہن دیو, تواڈے والی گل نہیں چھڈو, چھڑ دیو. نہیں مزہ آیا بھائی, اتنے ٹھنڈے بندے نہیں پڑھیا جا سکتا. رہن دیو, آگے چلنے ہیں نا یار. میں تانوں دوبارہ چانس دینا. وفی انفسکم افلا تبصرون میں پڑھا. حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں, خدا ملانا وہاں بھی توہار بیٹھے ہیں.
شاہ جی کعبے چ مولوی جماعت کرا کے ٹینشن لے گیا اللہ کتھے وے حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں نگاہ فرید نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا قلب مومن ہے جہاں پروردگار بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال جس کی قبر کا فیض حاصل کر کے قلندر لاہوری بنتا ہے نا، وہ امام جلال الدین رومی وفی انفسکم افلا تبصرون پر آ کے کہنے لگا دل بدست آور کے حج اکبرست، مومن کا دل خوش کرو گے قبول حج کا ثواب ہوگا۔ از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، خدا کا 1000 کعبہ بھی آ جائے ایک مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے کعبے کو اپنا گھر کہا ہے، گھر میں آیا نہیں، لیکن قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرست، ارض و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ ایک مومن کا دل ہے، اللہ فرماتا ہے آخ معاف کر میں تینوں پتر دیاں چھوٹی گل ہے، آخ معاف کر میں تیری دعا قبول کراں چھوٹی گل ہے، آخ معاف کر میں تینوں متاع حسنہ دیاں چھوٹی گل ہے، مالک وڈی گل کتھے وے؟ اللہ فرماندا ہے تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا کے اپنا آپ تیرے نامے لا چھڈاں جی آکھیں معاف کر دے۔ اجازت ہے میں جاؤں اب؟ نہیں اب مجھے جانے دیں، بس کافی گفتگو۔ ایسے نہ آپ ایسے نہ کہیں، آپ ایسے نہ کہیں۔ اچھا سرکار آپ یہ نہ فرمائیں، میں کمینہ کیا ہوتا ہوں، نالائق نکمہ آ کر میں نے معاف کیا جی، میں نے معاف، سرکار ہو گیا، معاف ہو گیا۔ میں نے معاف کروا دیا جی۔ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی حاجہ کتب فرید۔ اچھا بھئی بیلیو گل سنو، اگر آپ راضی ہیں سارے، رضوی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا، رضوی صاحب قرآن کا اپنا ایک معیار ہے۔ اچھا ممبر اہل سنت پہلے سے ہی قرآن سے خالی ہے قبلہ، ہمارے ممبر پر قرآن شریف تو ہے ہی نہیں، آگے ہمارا اتنا برا حال ہے۔ اچھا رک جائیے ذرا، رک جائیے، ہن میرا دل پہ کردہ ہے کہ میں قرآن حکیم کھولاں تے قرآن حکیم جو ایک مصدقہ معافی نہ کٹ کے دے جاں۔ 35% مجمع میرے ساتھ ہوا، لیکن باقی جو 65% ہے وہ میری نالائکی، میری کم علمی اور نااہلی کی وجہ سے چپ رہ گیا۔ میں آسان لفظ کہتا ہوں، بیٹا میری طرف دیکھنا ہے، میں آسان لفظ کہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا میں آسان لفظ کہتا ہوں، آسان لفظ، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ توجہ کریں تو میں قرآن حکیم کھولوں۔ اچھا بھی بیلیو ایسے نہیں کریں، ہیلو بیلی ایسے نہیں کریں، آپس میں بات نہ کریں جی۔ تسی دیکھیں مولانا صاحب
حضرت صاحب مولانا صاحب اذا قری القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو آپس میں بات کرنا. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن کھولوں اور کھول کے ایک پکی ٹھکی معافی نکال کر آپ کے سپرد نہ کر جاؤں؟ آپ ریڈی ہیں جناب؟ سرکار ساڈے ڈیرے تے بندے آ کے آندے نے کوئی یہو جی نماز پڑھا دے کدی بھی قضا نہ ہوئے. تھانوں تے پتہ ہے ساڈے وڈیریاں واوا ساریاں رکعتاں یاد کرائیاں نے، انہاں چوں ایک رکعت نیت لئیے سارے اکٹھے ہو کے جے اجازت دیو تے تو آنکھنا تے نیت نہیں ہے نا جناب. اچھا جڑے بندے چپ کر رہے، مولانا صاحب کدھر گئے میرے نائب خطیب صاحب؟ فلا صدقا ولا صلی ولکن کذب وتولا. 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے، 4 الفاظ آئے ہیں. صدقا اس کا الٹ ہے کذبا. ایم آئی رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اچھا دوسرا لفظ ہے صلی یعنی صلاۃ. اب سن لیں، علماء کا کافی مجمع ہے اور دنیا تک میری آواز جا رہی ہے. لفظ صلاح there are 56 meanings of this one word in عربی لغہ. میرے جیسا نالائق، نااہل، نکما، کم پڑھا لکھا، بالکل نہ پڑھا لکھا منبر پر بیٹھ کے 56 معنی لفظ صلاۃ کے لغت سے کر سکتا ہے. لیکن اگر وجوہ و نظائر کو سامنے کروں تو قرآن حکیم میں لفظ صلاۃ یعنی نماز کے بے شمار معنی ہیں. ان میں سے ایک معنی جو اس آیت میں ہے، صلاۃ تولا کا الٹ ہے. تولا کا معنی ہوتا ہے منہ موڑ لینا، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹھ کے تکتے رہنا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، فجر بعد میں آئی ہے معراج کے بعد میں، ظہر معراج کے بعد آئی ہے، عصر معراج کے بعد آئی ہے، مغرب معراج کے بعد آئی ہے، عشاء معراج کے بعد آئی ہے. تو یہ کلمہ پڑھ کے صحابہ معراج سے پہلے کیا بے نمازی تھے؟ نہ، بیٹھ کر تکتے رہتے تھے، فرشتے صلاۃ لکھتے رہتے تھے. علامہ اقبال بول پڑے، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیری دید کا بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. ایک بڑا اونترا جا شعر یاد آیا ہے، میں نے اجازت دیو تے میں پڑھ لاں کہ رہن دیاں. اس عشق نماز دے وچ سجنا، ہتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اس عشق نماز دے وچ سجنا، ہتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اس عشق نماز دے وچ سجنا، ہتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. جد سامنے بیٹھا یار ہوئے. اتھے ہوئی بول سکتا تھی جدہ کو ہے، میں پھر رکھ لگا. قبلہ معین الدین چشتی بول پڑے، ہر کس کے در نماز نہ بیند جمال دوست، فتوہ ہمیں دہند کے نماز قضا کند. اس عشق نماز دے وچ سجنا، ہتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. اس عشق نماز دے وچ سجنا، ہتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے. جد سامنے بیٹھا یار ہوئے، جد سامنے بیٹھا یار ہوئے، پھر متھڑے پننے نہیں پیندے. قبل جی اٹھ کے کھلو، دوبارہ نعرہ مار، میں دیکھاں کون چپ بیٹھا ہے. پھر
اچھا سرکار پھر ایک رکعت نیتی ہے جناب, بس باقی کوئی نہیں گوا کی گل ہے, نہیں دل کردا نیتن نو. سنو, رک جاؤ, کیمرے چل رہے ہیں, دنیا سن رہی ہے. آیت کے الفاظ پڑھوں ابھی ممبر سے اتار دو, ترجمہ غلط کروں ساری عمر ممبر پر نہیں آؤں گا. سورہ نور پڑھنا ہوں, 24واں سورہ ہے, 22ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, مانا یہ ہے تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں معافی دے دیاں. یہ کہاں کی رسم اذاں چلی, یہ کون سا مقام ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے تیرا دل کردا ہے میں تینوں معافی دے دیاں. یہ دا مطلب ہے آیت کا تعاقب کرو. وہ کلے بہ کے نہ کر لیں گے. اس عشق نماز دے وچ سجنا, اس عشق نماز دے وچ سجنا, اس عشق وَالطَّيْرُ, آیت سنے آیت, وَالطَّيْرُ پرندے. مجھے تو نہیں پتا میں نے اگلے سال آنا ہے کہ نہیں آنا, لیکن اگر میں آیا تو موضوع صلاۃ ہوگا. پھر میں کھولوں گا کہ میں نے کیا کہا تھا. وَالطَّيْرُ پرندے, صافات دوران پرواز پر پھیلا کے, کلو قد علم صلاتہ, ہر پرندہ دوران پرواز بھی اپنی صلاۃ سے غافل نہیں. یہ کون سی صلاۃ ہے جو پرواز کے درمیان ہو رہی ہے؟ اور یہ کون سی صلاۃ ہے جو پروں کو پھیلا کر چل رہی ہے؟ اس عشق نماز دے وچ سجنا, اس عشق نماز دے وچ سجنا, ہتھ بننے چھڑنے نہیں پیندے, جد سامنے بیٹھا یار ہوئے, جد سامنے بیٹھا یار ہوئے, پھر متھڑے پننے نہیں پیندے. آگے چلوں جی میں, ایک رکعت دے جائیں جی, ایک رکعت. 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. یقیناً کافی وقت ہو گیا, مجھے اب جانا چاہیے, بڑا لمبا بیان ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے اٹینشن اٹینشن اٹینشن, الا تحبون. اچھا ایک نوجوان بولے نو ٹینشن, تے مینوں ایتھے پتہ ہے کون بولے, میں انہوں کھلار بھی سکنا لیکن نہیں نہ کھلارنا, انہوں اندر نے گونگلو بن جانا. چلو چھوڑیں, یہ ظرف اس کا ہے نا, الا تحبون, اسے نہیں پتا ہم کس مقام پہ ہیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اللہ پہ فرماندا ہے اوئے تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں معاف کر دیاں. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, اس آیت کا تعاقب کریں تو پتہ چلا آیت ابو بکر کی شان میں ہے. ماشاءاللہ, میں پھر کہتا ہوں آیت صدیق اکبر کی شان میں ہے. اچھا بھئی میں تھوڑا تھک گیا ہوں آج. یہ آپ کے پاس پشاور میں, پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے آپ کا پوتا ہے سخی شاہ, اور یار اٹھ کے کھڑا ہو نا, ذرا یہ مائک پکڑو, مجھے بتاؤ کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے پیچھے بات کیا ہے, میں ذرا سا لے لوں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. اچھا جی, یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. سخی شاہ آگے نہیں پڑھنا, آگے نہیں پڑھنا, یہ نہیں آگے نہیں پڑھنا. اچھا ایک منٹ دوبارہ پڑھو, یہ کیا کہا؟ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. اچھا ٹھیک ہے, آگے چلو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے, صحابی رسول تھے, بدری صحابی بھی تھے اور غریب بھی تھے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نام تعالیٰ کیا عنہ، تھا؟ حضرت مستہ ان کا مستہ، نام تھا۔ یعنی حضرت ابو بکر دا ایک خالہ دا پتر سی، میرے انگر ماڑا بندہ سی، او دا نام حضرت مستہ سی۔ اچھا جی، پھر اس کو مہینے کا راشن بھی حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے جاتا حضرت تھا۔ ابو بکر دے ڈیرے تو مستہ نو مہینے دا راشن جاندا سی۔ اے جڑے بندے ماں پیو جمے پرا نو چاہ دا کپ نہیں پیا سکدے، او مہینے دے راشن تے چپ کیوں بیٹھے نے؟ دوبارہ آکھو، دوبارہ آکھ سکیشا۔ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کا راشن بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے جاتا تھا۔ اچھا پھر جی، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی اچھا صدیق کی صدیقہ بیٹی پر تہمت لگی، اچھا پھر تو حضرت ابو بکر صدیق کو یقین تھا کہ زمانہ میری بیٹی کے متعلق جو مرضی بکواسات کر لے، مستہ کبھی بھی میری بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے منافقین میں بیٹھ کے سیدہ عائشہ کے خلاف بیان دے دیا۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلی تو انہوں نے دل میں قسم کھائی، یعنی دل ٹوٹ گیا ابو بکر دا کہ یار چنگا نہیں ہوں کیتا، مارا جو پھول تو نے وہ پتھر سے کم نہ تھا، چلو زمانہ جو مرضی آندا، تینوں تے انج نہیں سی کرنا چاہیے، تو تے میری خالہ دا پتر لگنا ہے نا۔ اچھا پھر جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں قسم کھائی کہ آج کے بعد نہ مستہ کو کبھی مہینے کا راشن نہیں بھیجوں گا۔ ٹھیک ہے، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھائی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آیت لے کے سرکار، یعنی اللہ فرمایا جبریل آیت لے جا تاکہ امت کو سمجھ آ جائے، جس کی قلبی کیفیت پر قرآن کی آیتیں اتریں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ لو جی آیت آ گئی، صدیق اکبر نبی سائیں دی بارگاہ چاہے، صدیق جی سرکار، صدیق جی حضور، صدیق جی سرکار، صدیق این یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اے ابو بکر اللہ پہ پوچھ دے کہ میرے محمد بادشاہ، اے اپنے ابو بکر نو پوچھو کہ مہینے دا راشن جڑا کلدا رہا ہے یہ پرا سمجھ کے کلدا رہا ہے کہ اللہ دے پیارے چ کلے آسو۔ حضرت بیٹا مولانا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، حضرت ابو بکر دی آنکھاں چ آنسو آ گئے، سرکار اللہ پوچھ دے پیا؟ فرمایا ہاں۔ پھر انہوں کہہ دیو ابو بکر عرض کردہ جو بھی کیتا ہے تیرے پیارے چی کیتا ہے۔ صدیق جی سرکار، ولا یات علی اولی الفضل منکم وسعات ان یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ اللہ پہ آندہ ہے ابو بکر ولا یات علی اولی الفضل، اللہ نے تینوں فضیلت دیتی ہے نا، شان دیتی ہے نا، مقام دیتا ہے نا، اللہ نے تینوں شان دیتی ہے نا، فضیلت دیتی ہے نا، وسعات تینوں سخی بھی بنایا ہے نا، گنجائش بھی دیتی ہے، سخی بھی بنایا ہے تے کریم بھی بنایا ہے تے تینوں گنجائش بھی دیتی ہے تے تینوں فضیلت بھی دیتی ہے تے جی سرکار۔ پھر فرمایا ابو بکر اللہ پہ آندہ ہے جنہاں نو اللہ شانہ دے نا او پھر جڑے کم اللہ دے پیارے چ کرن نا انہاں نو اپنے غصے تو نہیں چھڈی دا۔ جناب غصہ تے چڑھدا لیندا رہندا ہے، جڑے کم اللہ دے پیارے چ کریے او تے نہیں چھڈی دے۔ آج جنیاں چوریاں دے کار منجی آئیے تیاں نو کلی جے کہ نہیں؟ او پیناں نو منجی کلی جے؟ او بولو بھی نہیں کلی؟ اور جان دیو عید نہیں کل دے پیناں نو کل دیو تے اللہ دی محبت چ کل دیو نا۔ او پیناں نو عید اللہ دی محبت چ کل دیو تے کل نو جے پین تہاڈی دھی دا رشتہ نہ لوے یا تانوں اپنی دھی دا رشتہ نہ دے تے عیداں نہیں چھڈی دیاں، جڑے کم اللہ دے پیار چ کریے اپنے غصے تو نہیں چھڈی دے۔ اے تھوڑا پیسہ لگ گیا یار، اے تھوڑا پیسہ لگ گیا، اے انتظامیہ دا نان ہو جاندہ روپیے لا لا کے، اے روپیے شیر سننے لائے جے، ٹائم ضائع کرنے لایا جے۔ خدا دا واسطہ ہے ان سرکار نے ایڈی وڈی سفارش پہ گئی ہے تو میں گل کوئی نہیں کر سکتا، میں عرض پہ کرنا تھوڑا جہا خیال کرو، میں دوبارہ عرض کرنا پیا۔ صدیق جی سرکار
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ پیاندا محمد بادشاہ ابو بکر نو پوچھ کے تیرے صدقے نال میں مصطفیٰ دی ساری امت نو پوچھنا تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں معافی دے دیاں. حضرت ابو بکر فٹافٹ انجا جڑ جی سرکار کردا ہے کی کراں سرکار پھر کی کراں حضور پھر کی کراں کہ معافیاں لبن کی کراں. اللہ فرمائے محبوب اینو آخ پرا نے زیادتی کر لی ہے نا دل تروڑ لیا ہے نا بڑی زیادتی کیتی ہے نا زبان چلا لئیے تے مالک چلائی ہے پھر کی کراں زخمی ہے نا سرکار بڑا زخمی ہے. وَلْيَعْفُو وَلْيَشْفَحُوا انہوں بزت نہیں کرنا کار نہیں بلانا ہاتھ نہیں جڑانے پرے کٹھی نہیں کرنی انہوں کار بیٹھے نو سچے دل نال معاف کر کے او دا راشن بحال کر کے اندروں باہروں او دے نال توں ٹھیک ہو جا. میں اللہ قیامت تک محمد دی امت نال وعدہ کرنا جدوں کو پین پرا تہاڈا دل توڑ لین تہاڈے نال زیادتی کر لین اپنے گناہگاراں نو معافیاں تسی دئی جایا جے تہاڈے گناہ میں معاف کری جاواں گا. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے جناب جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ اونچی آواز نال کہہ لو یار. ایک رکعت یہو جیاں کئی رکعتاں میں تواڈے کولوں لے کے ٹر چلیاں سینے دے اندر جڑیاں تواڈے کولوں لئیاں نے او پھر کسے ویلے کھول لیں گے. اج اکو کافی ہے وقت بڑھ ہو گیا ہے تواڈا اگے بھی کوئی شیڈول ہے. چلیے برنالی تو مصر تیار ہو سارے جد کو کرایہ ہے مصر دا ایس لئے ٹکٹ سبحان اللہ چل دیئے پہ اینج جناب حضرت یوسف بیٹھے نے تے پرا آئے نے کنک منگن تے یوسف دی نگاہ اٹھی ہے اینے چانڈ ماری سی ہوئے اویا اوئے جنہیں گریبان پھڑیا سی اینے مکہ ماریا سی نا اے اوئے جڑا اندہ سی قتل کر دیو تے اینے آکھے سی نہیں کھوے چھوڑ دیو قتل نہ کرو. یوسف ایک ایک نو دو دو بوریاں دے رہے نے لے تم بوریاں لے جا تمہیں تو چنڈ آئی گل نو نہیں کر دے پہ میں دسنا پیا لے تو چنڈ ماری ہے تو دو بوریاں چک تو ہورا ماریا سی تو دو بوریاں چک او پتر اوئے 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 کاکے اوئے او بہ جا تھلے تم ہی لے جا دو بوری. اچھا بھئی سارے میرے لئے ویکھیا جی او ویندیاں نا یوسف دا نگاہ بنیامین تے پئی نا جدوں اے ماں پیو والوں سکا سی نا تے بنیامین نو ویندے یوسف دے دل نو کچھ ہویا ہے کوئی آندراں ہلیاں نے کوئی دل دی تڑکن بے ربط ہوئی ہے نبی دی تے دل وچ خیال آیا اچھا اے سارے بوری ایک ایک ود بھی لے جاننا تے اے ٹر جاننا بس بنیامین نہ جائے میں کو دل دیاں دو گلاں تے کر لواں. چودھریو بغیر قانون دے مطابق بغیر جواز تو یوسف بنیامین رکھ نہیں سن سکتے. مولانا میں آپ کے آنسوں پر قربان ہو جاؤں. یوسف بیٹا کیا کر رہے ہیں آپ یوسف بنیامین رکھ نہیں سن سکتے. جواز پیدا ہو گیا وہ جڑا ٹوپا سی نا کنک تولی دی جے دے نال او دڑوپا پیمانہ او کدرے بنیامین دے توڑے چی آ گیا تے جدو توڑے چ آ گیا نا تے انہیں قافلہ ٹریا تے پچھو آواز آئی وہ ٹوپا نہیں لبدا. انہاں کہ کنان والے دی تلاشی لو وہ تلاشی لئی تے بنیامین دے توڑے وچوں ٹوپا برآمد ہو گیا. لو جی سارے پرا سامنے کھلوتے نے جج دی کرسی تے انج یوسف بہ گئے تے انج کٹہرے وچ بنیامین کھلوتے نے تے حضرت یوسف فرماندے نے گل کرو بھائی تواڈے پرا چوری کیتی ہے. سارے پرا انہوں نے پتہ ہے بادشاہ عزیز ہے یوسف تے نہیں نا پرا تے نہیں نا سارے پرا ایک آواز نہ کہنے لگے کالو این یسرک اے عزیز اے بنیامین ہے تے اے شروع تو چور ہے. اینج ویکھیا ایک واری یوسف نے اچھا بنیامین شروع تو چور ہے. اچھا چلو سرکار ایتھی بریک لا لو ایتھی رک جاندے. اگاں ہو کے اندر نے اے عزیز تینوں ایک گل دسی ہے فرمان دسو. فقد شراکا خن لہو من قبلو اے دے تو پہلا اے دا ایک پرا یوسف سی وہ بھی چور سی. اینج ویکھیا یوسف نے
میں معصوم ہاں مینوں چور آندے ہو. یوسف نہیں آکھی یہ گل, میں دسنا پیا. اوئے مینوں مار کے کڈ چھڈیا سی, اجے بھی ٹھنڈے نہیں ہوئے. میرے باپ دی بنائی ختم ہو گئی, تانوں چین نہیں آیا. میری کھوہ وچ رات کیویں لنگھی, تسی تہاڈا مچ اجے بھی نہیں مریا. عزیز مصر میرے تے کتنا ظلم کیتا. زلیخا میری جوانی جیل وچ کڈا چھڈی, تہاڈا اجے بھی دل صاف نہیں ہویا. برنالی شریف والو, میں جا رہا ہاں ممبر چھڈ کے, لیکن میں جاندہ جاندہ آکھن لگا اگر نبی نہ ہوندا ایک واری ضرور آندا لمیاں پاؤ انہاں نوں. جیڑا کم یوسف کیتا ہے نا, مینوں اجازت دیو میں اگے قرآن پڑھ جاواں. لے مالکا جنہ قرآن واسطے سبحان اللہ دی صدا بلند کیتی, انہاں دے بخت بلند فرما دیں. چلیاں میں ممبر چھڑ کے. حضرت یوسف نے جدوں یہ گل سنی نا کہ یوسف چور ہے, اللہ فرماندا ہے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ. یوسف سنی انسنی کر کے مسکرا کے گل بدل کے گل ٹال دیتی تاکہ زمانے نو سمجھ آ جائے میں معصوم ہاں, لیکن معصوم ہو کے سبق دینا ماں پیو جمے اینی زیادتی بھی کر لینا, انہاں کولوں بدلے نہ لیا جے, انہاں دے نوٹس نہ لیا جے, اپنے گناہگاراں نو معاف کری جایا جی, اللہ تانوں معاف کری جائے گا. کافی ہے نا جی, ہن جاواں نا جی. اوے ہن تے جان دیو انہو کانا فریق من عبادی, شک نہ کرنا وہ ایک جماعت تھی میرے اپنے بندوں کی, یقولون وہ یوں کہا کرتے تھے ربنا اے ہمارے پالنے والے, آمنا ہم تیرے ماننے والے ہیں, فاغفر لنا چل اگر ساڑھے کلوں ہو ہی گئی ہے تو ہی معاف کر چھڑ. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہے. ان بزرگوں کے صدقے آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. اور میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بے ربط سے لفظوں کا ناطق نالائق نکما غریب پڑھنے کا بھی ول شل نہیں آتا مجھے, پھر بھی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ میرے حال پہ رحم کرے.